السلام علیکم ساتھیو، اس ویڈیو کا موضوع ہے پریفکسز ٹو پاور آف 10 یعنی 10 کے طاقت کے سابقے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا مواد ہے اس موضوع کا۔ A mechanism through which numbers are expressed in power of 10 that are given a proper name is called a prefix۔ یعنی ایک طریقہ کار جس کے ذریعے اعداد کو 10 کی طاقت میں ظاہر کیا جاتا ہے، جنہیں ایک مناسب نام دیا جاتا ہے، اسے سابقہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ طریقہ جس میں ایک نمبر کو 10 کی پاور میں لکھتے ہیں، اس کو پریفکس یعنی سابقہ کہتے ہیں۔ Prefixes make standard form or scientific notation further easier. Large numbers are simply written in more convenient prefixes with units. سابقے معیاری شکل یا سائنسی اشارے کو مزید آسان بنا دیتے ہیں۔ بڑی تعداد کو صرف اکائیوں کے ساتھ زیادہ آسان سابقہ میں لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 8000 میٹر کو ہم 8 کلومیٹر کی شکل میں لکھ سکتے ہیں، اس طرح۔ یہاں پہ میٹر کے ایم کے ساتھ کلومیٹر کا کے سابقہ کہلائے گا۔ The thickness of a paper can be written conveniently in smaller units of millimeter instead of meter. Similarly, the long distance between two cities may be expressed better in a bigger unit of distance, that is, kilometer. Some prefixes in SI to replace powers of 10 are given in the below table. یعنی کاغذ کی موٹائی میٹر کے بجائے ملی میٹر کی چھوٹی اکائیوں میں آسانی سے لکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح دو شہروں کے درمیان طویل فاصلے کو فاصلے کی ایک بڑی اکائی یعنی کلومیٹر میں بہتر طور پر ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ درج ذیل ٹیبل میں کچھ سابقے درج ہیں جو کہ 10 کی طاقتوں کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ اس ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ اس طرف پریفکسز یعنی کہ سابقے لکھے ہوئے ہیں، ساتھ ڈیسیمل ملٹی پلائر لکھا ہوا ہے یعنی کہ یہ کتنے گنا 10 سے ضرب دیا ہوا ہے، اور ساتھ سمبل یعنی کہ نشان۔ ایگزا کا مطلب ہے 10 raised to power 18 یعنی کہ 10 کو 18 دفعہ اپنے آپ سے ضرب دیا جائے گا تو ایگزا ہوگا، اور اس کا نشان ہے ای۔ اسی طرح پیٹا ہے 10 raised to power 15، ٹیرا ہے 10 raised to power 12، گیگا ہے 10 raised to power 9، میگا ہے 10 raised to power 6۔ کلو جو کہ میرے خیال میں سب سے زیادہ مشہور سابقہ پریفکس ہے، وہ ہے 10 raised to power 3 یعنی کہ 1000 گنا کسی چیز کو۔ ہیکٹو 10 raised to power 2، اور ڈیکا ہے 10 raised to power 1 یعنی کہ صرف 10 گنا۔ اور ساتھ ساتھ اگر چھوٹی طرف سے ہم دیکھیں تو ایک 1/10 آف کسی چیز یونٹ کا ہوگا ڈیسی، وہ ہوگا 10 raised to power -1۔ سینٹی ہوگا ایک سوا حصہ یعنی کہ 10 raised to power -2۔ سینٹی میٹر جو ہے وہ 1 میٹر کا سوا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ملی وہ 1 میٹر کا ہزارواں حصہ ہوگا، یا کسی بھی یونٹ کا ہزارواں حصہ ہوگا، وہ 10 raised to power -3۔ مائکرو 10 raised to power -6، نینو 10 raised to power -9، پیکو 10 raised to power -12، فیمٹو 10 raised to power -15، اور ایٹو 10 raised to power -18 ہے۔ اب ہم آتے ہیں پریفکسز کی ایگزامپلز یعنی مثالوں پر۔ پہلی مثال ہے the number of seconds in a day are 86,400 seconds یعنی کہ 86,400 سیکنڈ۔ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 8.64 ضرب 10 طاقت 4 سیکنڈ یعنی کہ 8.64 ملٹیپلائی بائی 10 raised to power 4 seconds، جو کہ بنتا ہے 86.4 ملٹیپلائی بائی 10 raised to power 3 seconds۔ ہم نے اس کو 10 raised to power 3 اس لیے شکل دی کیونکہ 10 raised to power 3 کا سابقہ یعنی کہ پریفکس ہمارے پاس پہلے سے ہے،
اگر ہم ٹیبل دیکھیں تو ہم کو پتہ چل جائے گا کہ پریفکس 10⁻³ کی پریفکس ہے کلو، یعنی کہ 86.4 ملٹیپلائی بائی 10⁻³ سیکنڈز بن جائے گا 86.4 کلو سیکنڈز۔ دوسری مثال ہے دا ڈسٹینس ٹو دا نیئرسٹ اسٹار الفا سینٹوری۔ الفا سینٹوری ہمارے سورج کے قریب ترین ستارے کا نام ہے، اور ہمارے سورج کا اور اس ستارے تک کا فاصلہ ہے 4.132 ملٹیپلائی بائی 10⁻16 میٹر۔ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 41.32 ملٹیپلائی بائی 10⁻15 میٹرز، اور 10⁻15 بنتا ہے سابقہ پیٹا کا، تو اس کو ہم لکھ دیں گے 41.23 پیٹا میٹرز۔ ایگزامپل نمبر 3 کتاب میں غلط طریقے سے حل کی ہوئی ہے، تو جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو درست کر کے لکھا ہوا ہے۔ The thickness of a page of this book is about 4.0 multiplied by 10⁻⁻5۔ اس کو کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے 40 ملٹیپلائی بائی 10⁻³ کر کے، اگر ویسا کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، اس کی بجائے اصل میں ہوگا یہ کہ 4.0 ملٹیپلائی بائی 10⁻⁻5 بن جائے گا 0.4 ملٹیپلائی بائی 10⁻⁻6۔ 10⁻⁻6 ہوتا ہے مائکرو، تو 0.4 ملٹیپلائی بائی 10⁻⁻6 میٹر بن جائے گا 0.4 مائکرو میٹر، اور یہ ہے کتاب کے صفحے کی چوڑائی۔ اور آخری مثال ہے the mass of a grain of salt، یعنی کہ نمک کے دانے کا وزن، وہ ہے 1.0 ملٹیپلائی بائی 10⁻⁻4 گرام۔ اس کو کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے کہ 10⁻⁻4 کو انہوں نے تبدیل کر دیا ہے 100 ملٹیپلائی بائی 10⁻²۔ یہ غلط ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو وہ 100 اور 10⁻² کینسل ہو جائیں گے، اس کی بجائے اصل میں ہوگا یہ کہ 10⁻4 کو ہم نے کسی طرح 10⁻³ میں تبدیل کرنا ہے، تو ڈیسیمل پوائنٹ ہم شفٹ کریں گے لیفٹ کی طرف، تو 1.0 بن جائے گا 0.1، اور 10⁻⁻4 ہو جائے گا 10⁻³ 10⁻³ جو ہے مائکرو ہوتا ہے، تو 0.1 ملٹیپلائڈ بائی 10⁻³ بن جائے گا 0.1 ملی گرام۔ کوشچن نمبر 1 ہے کین یو رائٹ دا نمبر ان پاور آف 10 اینڈ چوز پریفکس ٹو دا فالوئنگ نمبرز، یعنی کہ کیا ان ہندسوں کو 10 کی طاقت میں لکھا جا سکتا ہے اور کون سے سابقے چنے جائیں گے ان کے لیے۔ تو اس کا پہلا حصہ ہے the mass of sun is about 197، پھر یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی زیروز ہیں اور پھر کلو گرام لکھا ہوا ہے، تو اب اس کو کیسے حل کیا جائے گا، تو آپ اسکرین کے نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح حل کیا ہے۔ یہ جو ہندسہ ہے اس کو یہ بنتا ہے 1.97 ملٹیپلائی بائی 10⁻30۔ اس کو پھر ہم نے ابھی 10⁻30 میں دکھا لیا، مگر اس کا جو پریفکس ہوگا وہ ہم ٹیبل سے دیکھ کے یا انٹرنیٹ سے دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اس کیس میں 1.97 10⁻30 بن جائے گا 1.97 نونلین کلو گرام، اور 10⁻30 کا پریفکس ہے کیو۔ کیو سے یہاں پہ مراد ہے کویٹا، QUETTA، اور یعنی کہ بنا 1.97 کویٹا کلو گرامز۔ دوسرا کوشچن ہے ریڈیس آف ہائیڈروجن ایٹم از اباؤٹ 0.00000000005 میٹرز۔ اگر آپ ہند سے گنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بنتا ہے 5 ملٹیپلائی بائی 10⁻10 میٹرز۔ اچھا، اب کیونکہ 10⁻10 کا کوئی پریفکس نہیں ہے تو ہم اس کو قریب ترین پریفکس والے ہندسے تک لے جانا ہوگا، اس کیس میں ہوگا 10⁻9، تو بن جائے گا 0.5 ملٹیپلائی بائی 10⁻9 میٹر۔ 10⁻9 کا پریفکس ہے نینو، یہ بن جائے گا 0.5 نینو میٹر، یعنی کہ
radius of a hydrogen atom is about 0.5 nanometers. Practice question part 3 है the age of earth is about 143 quadrillion 300 trillion seconds. इसको अब हम पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे प्रीफिक्स यानी कि सामका लगेगा. तो हमने इसको पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट किया तो बनेगा 1.433 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18 सेकेंड्स और 10⁻18 सेकेंड्स 10⁻18 का प्रीफिक्स होता है एक्सा, तो 1.433 एक्सा सेकेंड्स होगा जवाब हमारा. दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, कैन यू एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10. तो चले आइए इसको भी हल करके देखते हैं. क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है, द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर इज़ अबाउट 100,000 नैनोमीटर्स, यानी कि तकरीबन 1,00,000 नैनोमीटर. तो इसको अब हम सही हिंसों में ना सही साबकों में तब्दील करेंगे. 100,000 नैनोमीटर में इसको पहले 100,000 को हम पावर ऑफ 10 में यानी कि 10 की ताकत में तब्दील करेंगे. 100,000 में 5 सिफर यानी कि 5 ज़ीरोज़ होते हैं, तो ये एक आसान तरीक़ा है बदलने का पावर ऑफ 10 में, यानी कि वो बन जाएगा 10⁻5 नैनोमीटर्स. और नैनो हमको पता है कि अगर हम देखें टेबल में प्रीफिक्सेस के तो नैनो होता है 10⁻⁹. तो नैनोमीटर्स होगा 10⁻⁹ मीटर्स. तो 10⁻5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 मीटर्स होगा हमारा यहाँ पे जवाब. अच्छा, पावर ऑफ 10 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एक होता फिर ये है कि जो उनकी पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी, और क्योंकि ये 10⁻⁹ है यानी कि नेगेटिव है 9, तो 5-9 हो जाएगा. ये जवाब होगा 10⁻⁴ मीटर्स. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, पाकिस्तान हैज़ अ टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ ओवर 40,000 मेगावाट. अब हमने इसको भी पावर ऑफ 10 में तब्दील करना है, तो 40,000 मेगावाट बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ मेगावाट. और मेगा का जो है सामका है 10⁻6 का, यानी कि मेगावाट होगा 10⁻6 वाट्स. तो ये पूरा इक्वेशन बन जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6. अब 10⁻⁴ और 10⁻6 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आसान तरीक़ा है हल करने का कि 4 और 6 को जमा कर दें, तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ प्लस 6. 4 प्लस 6 होता है 10, तो जवाब होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻10 वाट्स. और आखिरी मश्क है, ए सिंगल हार्ड डिस्क कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर्स हैज़ एक्सीडेड 30 टेराबाइट. 30 टेराबाइट को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1 टेराबाइट. ये अहम है क्योंकि हम जैसे कि हमने पिछली मशक़ों में देखा था, क्योंकि हमने जब मल्टीप्लाई करते हैं दो टेंस को या पावर ऑफ टेंस को तो हमने ऐड करना होता है, तो इसीलिए हमने एहतियातन 10 को लिखा है 10⁻1. और टेराबाइट में टेरा जो है प्रीफिक्स है 10⁻12 का, तो हम इसको दोबारा लिख के हमको इक्वेशन मिल जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12 बाइट. अब 1 और 12 को हम ऐड कर लेंगे, 1 जमा 12 होता है 13, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻13 बाइट्स. अब हम आते हैं एग्जाम्पल 1.1 पे, साइंटिफिक नोटेशन. कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि इन हिंसों को स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करें. पार्ट ए, 149,530 meters, which is the average distance between the earth and the sun. यानी कि सूरज और ज़मीन के दरमियान फासला जो है उसको साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करें. तो अब जैसे कि देखते हैं ये हिस्सा जो कि हाईलाइट हुआ है, फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन
we can write the term as distance is equal to 14953 اور پھر کئی زیروز کے بعد multiplied by 10 raised to power 0 meters. For standard form scientific notation, in order to get mantissa, we have to move the decimal 11 digits towards the left. Therefore, the power of 10 will be positive 11. یعنی کہ مینٹسا حاصل کرنے کے لیے ہم کو پہلے نمبر کے بعد ڈیسیمل لگانا ہوگا اور باقی سب جو تعداد ہے ہندسوں کی، یعنی کہ اس کیس میں 1.1 کے بعد 11 ڈیجٹس آتے ہیں، یعنی کہ 10⁻11 ہوگا. اس لیے ڈسٹینس بن جائے گا 1.4953 multiplied by 10⁻11 meters, which is the average distance between Earth and Sun in standard form scientific notation. پھر پارٹ بی ہے 0.0008 گرام which is the average mass of human hair. یعنی کہ یہ عام انسانی بال کا وزن ہے. اس کو ہم لیں گے ماس آف ہیئر کو، اور پھر جو ہے پہلے زیرو سے پہلے کو نظر میں رکھ کر دیکھیں گے کہ کتنے ڈیجٹ اس کو سیدھے ہاتھ ان کے رائٹ کی طرف لے جائیں گے تب زیروز کم ہو جائیں گے. تو ہم کو 4 ڈیجٹس شفٹ کرنا ہوگا رائٹ کی طرف، تب ہمارے پاس آ جائے گا 8.0. مگر کیونکہ ہم رائٹ کی طرف جا رہے ہیں تو پھر یہ 10⁻4 کے بجائے 10⁻−4 ہوگا. تو ماس آف ہیئر is 8 multiplied by 10⁻4 grams. اور آخر میں سوال آ جاتا ہے the number of seconds in a day. We know that there are 24 hours in a day, 60 minutes in an hour and 60 seconds in a minute. ہم کو پتہ ہے کہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں اور ایک منٹ میں 60 سیکنڈ. These three relationships are conversion factors, as 1 day is equal to 86,400 seconds. یہ ہم کو حاصل ہوا 24 multiplied by 60 multiplied by 60 کر کے. اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایک دن میں 86,400 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں. For standard form scientific notation, we can write the term as 1 day is equal to 86,400 multiplied by 10⁻0. اب ہم ڈیسیمل پوائنٹ کو لیفٹ کی طرف الٹے ہاتھ کی طرف شفٹ کریں گے جب تک کہ صرف ایک ہندسہ نہیں رہ جائے گا، یعنی کہ 8. تو 8.64، اور کیونکہ ہم نے 4 ڈیجٹس لیفٹ کی طرف شفٹ کیا، 4 ہندسے چھوڑ کے ہم نے ڈیسیمل پوائنٹ ہٹایا ہے، تو وہ 10 کی پاور ہوگی، یعنی کہ جواب آئے گا ہمارے پاس 8.64 multiplied by 10⁻4. یہ ہے جواب ہمارا. اب ہم آتے ہیں ایگزامپل 1.2 prefixes پہ. Write the numbers in standard scientific notation and also represent using appropriate prefix. یعنی کہ ہندسوں کو اسٹینڈرڈ سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھیں اور ان کو درست سابقے استعمال کریں ان کے لیے. تو جو 2 پارٹس ہیں، 2 حصے ہیں اس مثال کے، ایک پہلا ہے 1 ton of rice in gram اور دوسرا ہے the diameter of neutron is 0.00018 meter. ویسے اس ڈائیمیٹر میں پوائنٹ کے بعد 14 زیروز ہیں، تو اس لحاظ سے آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا. چلے اب ہم پہلا پارٹ دیکھتے ہیں اور اس کے حل کرتے ہیں. پارٹ اے 1 ton is equal to a mass of 1000 kilograms. یعنی کہ 1 ٹن ہوتا ہے 1000 کلو گرام کے برابر. As we know that 1 kilogram is equal to 1000 grams, یعنی کہ 1 کلو گرام میں 1000 گرام ہوتے ہیں. Therefore 1 ton is equal to 1000 multiplied by 1000 grams, یعنی کہ 1000 ضرب 1000 گرام ہوتا ہے 1 ٹن میں. تو یعنی کہ یہ بنا تقریباً 10 لاکھ گرام 1 ٹن میں. اور 10 لاکھ کو ہم پھر لکھ سکتے ہیں 1.0 multiplied by 10⁻6 grams کے. تو یہ حصہ حل ہو گیا ہے ہمارا. اب
یہ بھی یاد رکھیے کہ 10⁻6 بنتا ہے پریفکس میں میگا، یعنی کہ 10⁻6 کا سابقہ ہے میگا، تو 1 ٹن از اکول ٹو 1.0 میگا گرامز، اور یہ ہے ہمارا جواب۔ اب دوسری مثال میں ہم دیکھیں، دا ڈائمیٹر آف پروٹون از 0.0000000000017 میٹرز۔ یہ ویسے تھوڑا سا غلطی یہ کہ یہ اوپر جو ہے 18 لکھا ہوا ہے، یہاں پہ 17، تو فی الحال اس کو ہم 17 کے طور پہ ہی حل کریں گے۔ اگر آپ چاہیں تو 7 کی جگہ 8 لکھ لیں، اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ڈائمیٹر آف پروٹون میں نے بتا دیا، اس کو ملٹیپلائی بائی 10⁻0 کریں۔ مگر اب مینٹیسا نکالنے کے لیے ہم ڈیسیمل کو سیدھے ہاتھ کی طرف، رائٹ ہینڈ کی طرف شفٹ کرتے رہیں گے جب تک کہ پہلا نان زیرو نمبر نہیں آ جائے گا۔ اس صورتحال میں ہے 1، تو 15 ڈیجٹس ہم شفٹ کریں گے رائٹ کی طرف، 15 ہند سے ہم سیدھے ہاتھ کی طرف جائیں گے جب تک کہ 1.7 نہیں بن جائے گا۔ تو 15 کو کیونکہ ہم سیدھے ہاتھ کی طرف جائیں تو یہ نیگیٹو 15 ہوگا، تو ڈائمیٹر آف پروٹون یعنی کہ بنا 1.7 ملٹیپلائڈ بائی 10⁻⁻15 میٹر۔ اچھا، 10⁻⁻15 میٹر کا پریفکس یعنی کہ سابقہ کہلاتا ہے فیمٹو، تو ہم اس کو اب دوبارہ لکھیں گے درست سابقے کے ساتھ، ڈائمیٹر آف پروٹون از اکول ٹو 1.7 فیمٹو میٹرز۔ اور اب ہمارا یہ موضوع ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک اسکیلرز اینڈ ویکٹرز میں ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔